اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت مبارکہ کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، ایک الجھن پائی جاتی ہے کہ دیندار بننے کے لیے دنیا داری کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ ایک الجھن یا ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ دیندار بننا ہے، نمازی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیا داری کو چھوڑ دینا ہوگا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ضروریات زندگی کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیٹ دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے چبانے کے لیے دانت دیے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان دانتوں سے چبانے کے لیے کچھ نہ کچھ کمائی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کمائی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کیا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، ملازمت کی جاتی ہے، معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو اب ایک کاروباری آدمی اگر دینداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ کنفیوژن موجود ہے کہ میں اگر دینداری کی زندگی گزاروں گا تو مجھے دنیا داری چھوڑنی پڑے گی، تو اب میں کیا کروں؟ نہ وہ دنیا داری چھوڑ سکتا ہے، نہ وہ دینداری صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی موجود ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آج کے اس نشست میں میں نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ غلط فہمی کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ غلط فہمی کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ غلط فہمی کہاں سے آئی ہے؟ یہ غلط فہمی اس لیے پائی جاتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو کھول کر دیکھتے ہیں یا احادیث مبارکہ کو کھول کر دیکھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے اندر دنیا کی جو مذمت بیان کی گئی ہے نا جی، دنیا کی مذمت، تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا داری تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان احادیث مبارکہ کو دیکھ کر یا ان قرآنی آیات کو پڑھ کر ہمارے اندر جو ہے یہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ ہم نے اگر دینداری کرنی ہے تو دنیا داری کو چھوڑنا ضروری ہے۔ وہ آیات کون سی ہے؟ ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی پڑھتا ہے، پڑھ کے وہ کہتا ہے کہ یار دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دیندار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس دھوکے سے نکلنا چاہیے، ہمیں اپنا کاروبار بھی چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنا جناب لین دین معاملات بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ وہ اس آیت کی وجہ سے غلط فہمی میں چلا گیا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا جو ہے یہ مردار ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مردار ہے۔ وطالبها کلاب، اور اس دنیا کو حاصل کرنے والے کتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کے اوپر علماء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ حدیث لفظاً موضوع ہے لیکن معناً یہ ٹھیک ہے۔ تو اس جیسی احادیث مبارکہ کو سن کر یا ان جیسی آیات کو سن کر بہت سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں جو اس غلط فہمی میں ہیں کہ یار اگر دیندار بننا ہے تو ہمیں کاروبار چھوڑنا پڑے گا، اگر نمازی پرہیزی بننا ہے تو ہمیں کاروبار چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی دوسری آیات کو جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا داری کی فضیلت بیان کی ہے،
دنیا داری کی فضیلت بیان کی ہے، کاروبار کی فضیلت بیان کی ہے، حلال کاروبار کی فضیلت بیان کی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ جمعے کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں قرآن مجید کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز کو قائم کر لو، نماز کو قائم کرنے کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں اللہ کے فضل سے مراد کاروبار کرو، معاملات کرو، لین دین کرو، تجارت کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس کاروبار کو اللہ کا فضل قرار دیا، اس لین دین کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ اور دوسری سائڈ پر ہم دیکھیں تو آ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، ہے بھئی۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھائی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھائی، اور ہم سب کو آتی ہے وہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ مجھے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی زندگی کی بھلائی کیا ہے؟ بھئی آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کی تجارت اچھی چل رہی ہے، آپ کے معاملات اچھے چل رہے ہیں بھئی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی دعا سکھا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ دعا کرو کہ دنیا کی زندگی میں بھلائی مل جائے اور آخرت کی زندگی میں بھلائی مل جائے۔ جب دونوں طرف کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں اور جب دونوں طرف کی احادیث کو ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف آیات میں دنیا کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، احادیث مبارکہ میں دنیا کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف دنیا کے اس کاروبار کی فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے، دنیا کی زندگی میں بھلائی مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ایک عام فہم مسلمان ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے یا پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھائی کدھر جائے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اس لیے پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار اگر ہم دنیا داری کرتے ہیں تو ایک جگہ پر تو دنیا داری کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اگر جناب ہم دنیا داری نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو دوسری جگہ پر دنیا داری کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم کس طرف جائیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھیں یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے مقصد تخلیق کو ہم لوگ بھول چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ مسئلے درپیش ہو رہے ہیں، یہ پریشانیاں ہمیں اس لیے درپیش ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ یعنی دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم اس مقصد تخلیق کو بھول چکے ہیں۔ شریعت محمدی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، شریعت نے کبھی بھی کسی کو منع نہیں کیا کاروبار کرنے سے، بلکہ شریعت تو تعریف کرتی ہے ایک حلال کمانے والے کی، ایک محنت مزدوری کرنے والے کی، ہے بھئی، اس کی تو تعریف کرتی ہے۔ یہ جو پیچھے جو عیسائی مذہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عیسائی مذہب تھا، اس میں دینداری کے لیے شرط یہ تھی کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، آپ نے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ دینے ہیں، آپ نے اپنا کاروبار بھی چھوڑ دینا ہے، آپ نے کھانا پینا بھی چھوڑ دینا ہے، چھوڑ کر جناب آپ نے غاروں میں چلا جانا ہے، وہاں جا کر جناب آپ نے دینداری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنا ہے۔ یہ اس شریعت میں تھا، شریعت محمدی میں یہ نہیں ہے۔ شریعت محمدی کا اسلوب اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دیندار بننا ہے تو پہلے آپ اپنے گھر کے اندر رہو، اپنے بیوی بچوں کے اندر رہو، اپنے معاملات کرتے رہو، اپنی تجارت کرتے رہو اور اپنی لین دین کرتے رہو۔ ان تمام الجھنوں اور جھنجھٹوں کے اندر رہ کر آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک طرف تو ہمارے لیے آسانی ہے، ہمیں بیوی بچے چھوڑنے نہیں پڑتے ہیں، ہمیں جناب کاروبار چھوڑنا نہیں پڑتا ہے، ہمیں لین دین چھوڑنا نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک طرح ہمارے لیے مشکل اس طرح ہے کہ ہم نے ان ساری الجھنوں کو برداشت کرنا ہے، ان ساری جھنجھٹوں کو برداشت کرنا ہے، اس گتھی کو سلجھانا ہے، سلجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے لیے بھی مشکل تھی. مشکل یہ تھی کہ آپ نے کاروبار نہیں کرنا، معاملات نہیں کرنے، لین دین نہیں کرنا، بیوی بچوں سے ملاقات نہیں کرنی، ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ علیحدہ ہو کر، الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو شریعت محمدی میں اس چیز کا حکم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. کیونکہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں نا جی، وہ دینداری کے چکر میں بہت سے حقوق العباد کو تلف کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہم دو قسم کے حقوق کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک حقوق العباد، دوسرا حقوق اللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 5 وقت نماز پڑھنا یہ حقوق اللہ میں داخل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ حقوق اللہ میں داخل ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، رشتوں کے ساتھ وابستہ ہیں یا تعلقات کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو نقصان سے بچانا یہ حقوق العباد میں داخل ہے. تو شریعت محمدی میں دونوں حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دینداری کے چکر میں حقوق العباد کو تلف کر دیں، یا حقوق العباد کے چکر میں حقوق اللہ کو تلف کر دیں. یہ اس کا حکم نہیں ہے شریعت میں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہماری جو الجھن پائی جاتی ہے، ہماری جو پریشانی اس معاملے میں پائی جاتی ہے کہ ہم کدھر جائیں، وہ اس الجھن کی پائے جانے کی وجوہات یا ان پریشانیوں کی آنے کی وجوہات یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد تخلیق کو بھلا دیا. اب ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قیامت کے معاملے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے جو مسلمان کا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصے کے لیے اس دنیا کے اندر رہنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار سکے. یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. بھئی دنیا کے ذریعے آخرت کس طرح سنورے گی؟ جب ہم حقوق اللہ کا خیال کریں گے، حقوق العباد کا خیال کریں گے، تبھی جا کر دنیا کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سنبھال سکتے ہیں نا بھی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہم ان تعلیمات کو بھول چکے ہیں، اس لیے ہم پریشانی کا شکار ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم چاہے 100 سال زندگی گزاریں، چاہے 200 سال زندگی گزاریں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، یعنی مرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں، انسانیت نے اللہ تک کا انکار کر دیا، نبی تک کا انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا. موت کا انکار ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا. جو چیز نظر آ رہی ہے نا، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. جو چیز نظر نہیں آ رہی وہی آزمائش ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آ رہی ہے بھئی، روحانی مخلوقات ہمیں نظر نہیں آ رہی، جنت کے مناظر ہمیں نظر نہیں آ رہے، جہنم کے مناظر ہمیں نظر نہیں آ رہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے مناظر ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان چیزوں کا تو وہ بھی اقرار کرتے ہیں غیر مسلم. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلمان ہر اس چیز کو مانتا ہے جس کو نبی نے بتایا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس کا نبی نے بتایا ہے، چاہے اس نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں. تو ہمارا مقصد حیات اور مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جناب تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے بعد جناب ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. اب کافر کے سامنے یہ چیزیں تو نہیں ہے نا. کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونا اس کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا. حالانکہ سائنس یہاں تک تو پہنچ گئی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ زندگی کے اثرات اس میں ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کے سامنے جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 60 سال 70 سال یا 100 سال زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے. لہٰذا ان 60 سالوں میں جتنی دنیا کما سکتے ہیں کما لیں، ان 100 سالوں میں جتنی دنیا کما سکتے ہیں کما لیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ایک مسلمان کے سامنے یہ چیز نہیں ہوتی. مسلمان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری ایک زندگی شروع ہونے والی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ برزخ کی زندگی جسے کہتے ہیں، اور اصل زندگی یہ ہے مرنے کے بعد. یہ تو دھوکہ ہے. دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے.
اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. ابھی ہمیں ہماری آنکھیں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں نا جی، یہ اصل میں بند ہیں. جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں ہماری آنکھیں بند نظر آئیں گی، وہ اصل میں کھلی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان آنکھوں سے ہم آخرت کو نہیں دیکھ رہے، ان بند آنکھوں سے ہم آخرت کو دیکھیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہمارا دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد اور ہماری مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، اور اس دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے رہنے کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ایک مسلمان آدمی کاروبار کرتا ہے نا جی، کاروبار کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر جو الجھن پائی جاتی ہے کہ یار میں دیندار بننے کے لیے کاروبار کیسے چھوڑ سکتا ہوں. جب وہ آدمی اس چیز کو سمجھ جائے گا نا کہ یار میں نے ایک دن مرنا ہے، تو وہ کاروبار شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کرے گا. جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا نا میں نے یہاں سے جانا ہے، وہ کاروبار اپنا حلال طریقے سے کرے گا، وہ کاروبار اپنا جائز طریقے سے کرے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کرے گا تو کاروبار، لیکن وہی کاروبار اس کے لیے نجات کا باعث بنے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دینداری صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دینداری اور مسلمانی جو ہے وہ ہمارے 24 گھنٹے کا احاطہ کرتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں شریعت کے طریقے کے مطابق معمولات کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنے کاروبار میں شریعت کے مطابق معمولات کر رہے ہیں کہ نہیں، لین دین شریعت کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں، تجارت شریعت کے مطابق ہم لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ مسلمانی کا تقاضا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایک دن مرنا ہے، تو پھر جب ہم کاروبار کریں گے تو اس شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کریں گے تو یہ الجھن ہماری ختم ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے. اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے وہ مثال کیا دی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ ایک کشتی کی طرح ہے، اور کشتی اس وقت تک سمندر کے اوپر تیرتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی اس کے نیچے اور اس کے دائیں بائیں رہتا ہے، اس وقت تک کشتی تیرتی رہتی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سمندر کا پانی اس کشتی سے کے نیچے سے نکل کر اس کشتی کے اندر داخل ہوتی نا، پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، پھر وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بھی کشتی کی طرح ہے، مسلمان بھی کشتی کی طرح ہے. وہ جناب کاروبار بھی کرتا ہے، لین دین بھی کرتا ہے، معاملات بھی کرتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ دنیا داری جو ہے اس کے دائیں بائیں اور اس کے نیچے رہتی ہے تب تک وہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ دنیا داری اس کے دائیں بائیں سے نکل کر، اس کے نیچے سے نکل کر اس کی دل کی دنیا کے اندر آ جاتی ہے یا دل کی کشتی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انسان ڈوب جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ آج یہی حال ہے. کہنے کو مسلمان ہے لیکن عرصہ گزر گیا نماز نہیں پڑھی، کہنے کو مسلمان ہے لیکن بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہے لیکن بات بات پہ دھوکے دیتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہے لیکن ایک دوسرے کی گردن کے اوپر چھری چلانے سے کتراتے نہیں ہیں، کہنے کو مسلمان ہے لیکن ایک دوسرے کی جیبیں خالی کرنے کے لیے جناب ہم وقت تیار رہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہنے کو مسلمان ہے لیکن 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے ارد گرد سے نکل کر ہمارے دل کی دنیا کے اندر چلی گئی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب ہم اس فرق کو نہیں سمجھیں گے نا، اس فرق کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نہ ہم دینداری کر سکتے ہیں نہ ہم دنیا داری کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا داری کریں، جی بھر کے کریں، حلال کمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ حلال کمائی کی تو فضیلت بیان کی گئی ہے بھائی، حلال کمائی کی تو فضیلت بیان کی گئی ہے. روزانہ کے لاکھوں روپے کمائیں، کروڑوں روپے کمائیں، لیکن حلال کے ہونے چاہیے. اور پھر آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ میں حاصل کر رہا ہوں اپنے آخرت کو بنانے کے لیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تب وہ کمائی آپ کے لیے وبال نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے سب کچھ اس کمائی کو سمجھ لیا یا اپنا سب کچھ اس دنیا کو سمجھ لیا، تب یہ دنیا اور یہ کمائی آپ کے لیے وبال بن سکتی ہے. کتنے ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں
جو جناب ملینئر تھے، کتنے ایسے علماء کرام گزرے ہیں جو کاروباری تھے. امام ابو حنیفہ کپڑے کے تاجر تھے، ہیں بھائی. کتنے ایسے صلحاء گزرے ہیں جو کاروباری تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا انہوں نے دین کا کام نہیں کیا؟ کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کیا، دین کا کام بھی کیا. فقہ کے اوپر سب سے زیادہ کام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے بھائی. یہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی، فقہ کی کتابیں. سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا، اور کپڑے کے تاجر بھی تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ غلط فہمی جو ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے نا جی، کہ اگر ہم نے دیندار بننا ہے تو ہمیں کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا. یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تاجر جو ہے ایک تہجد گزار سے آگے نکل جاتا ہے. ایک تاجر جو ہے تہجد گزار سے آگے نکل جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سچا تاجر، ایماندار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت کے دن نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا. کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے تجارت امانت کی بنیاد پر کی ہے، اس نے تجارت صداقت کی بنیاد پر کی ہے. اس کی تجارت سے اس کو بھی تو فائدہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان سب کو فائدہ ہوا اس تجارت سے. دیکھو نا، ایک تاجر آدمی ہوتا ہے، اس کے کتنے ملازم ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتنے ملازم ہوتے ہیں، کتنے ملازموں کے روزگار وہ دے رہا ہوتا ہے، کتنے آگے جو اس کے پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے کتنے ملازم ہوتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے جو مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، مارکیٹ کے اندر پورا مارکیٹ 2-3 بندوں پر سروائیو کرتا ہے. پورا مارکیٹ جو ہوتا ہے وہ 2-3 بندوں پر سروائیو کرتا ہے. اگر ان 2-3 بندوں کو نکال دو یا وہ 2-3 بندے مارکیٹ سے اپنا پیسہ اٹھا لیں تو مارکیٹ ویلی ہو جاتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مارکیٹ ویلی ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس تاجر کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اپنی تجارت امانت کی بنیاد پر کر رہا ہوں، صداقت کی بنیاد پر کر رہا ہوں، سچائی کی بنیاد پر کر رہا ہوں، نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوں، حلال طریقے کے ساتھ کر رہا ہوں، تو قیامت کے دن اس کا حشر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ فضیلت بیان کی گئی ہے تجارت کی. تو آج ہمیں اس فرق کو سمجھنا چاہیے اور اس الجھن سے باہر نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس الجھن سے باہر نکلنا چاہیے. دبا کر دنیا داری بھی کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں اور حقوق اللہ کا بھی خیال کریں. صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی یاد رکھیں آخرت کے لیے ایک سیڑھی ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک راہ گزر اور مسافر ہوتا ہے. اب راہ گزر اور مسافر جو ہوتا ہے وہ کہیں پر بیٹھ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے نا، ساری عمر کے لیے تو نہیں بیٹھتا. کدھر گئے ہمارے دادے پردادے، ہمارے جد امجد، ہمارے آباء و اجداد، سارے چلے گئے. اور ایک تلخ حقیقت دنیا کی، تلخ حقیقت کہ ہر 100 سال بعد پوری انسانیت ختم ہو جاتی ہے، نئی انسانیت آ جاتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے ایک سیڑھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے نا جی، ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس مال کو اپنے آخرت کو بنانے پر لگائیں. دیکھو آج ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم اس کو اپنا فیوچر سیٹ کرنے پر لگاتے ہیں. کس پر لگاتے ہیں؟ فیوچر سیٹ کرنے پر لگاتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر سیٹ کرنے پر لگاتے ہیں. لیکن اس فیوچر کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ جس کا آنا اس فیوچر کے بعد ہے، جس نے آنا اس فیوچر کے بعد ہے. قبر کی زندگی، میدان محشر کی زندگی، یہ بھی تو انسان کا فیوچر ہے کہ نہیں؟ اب بتائیں اس فیوچر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے فیوچر کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں جو فیوچر ہے ہی فانی، کل من علیہا فان. اور وہ فیوچر جو سرے سے ہے ہی باقی، اس کو کوئی فنا نہیں ہے، اس میں موت نہیں ہے بھئی، وہ ابد الآباد زندگی ہے. اس فیوچر کے لیے ہماری کیا پلاننگ ہے بتائیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسے رہنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنے بچوں کے فیوچر کو یہاں پر بھی سنواریں، آخرت کے لیے بھی سنواریں.
اب بچوں کا فیوچر کیسے سنورے گا؟ بچوں کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے ان کی تربیت اسلامی ہونی چاہیے، ان کی تربیت اسلامی ہونی چاہیے، ان کے پیٹ کے اندر حلال کا نوالا جائے، خود بھی حلال کھائیں، بچوں کو بھی حلال کھلائیں، ورنہ یاد رکھیں یہ بچے، یہ اولاد، یہ جو نسل ہے، یہ دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی زندگی جو ہمیں دی ہے نا جی، آج کل کی عمریں کتنی ہے؟ میکسیمم 60 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 60 سال ہے۔ 60 سال لگا لو، 60 سال میں بندے پھڑک جاتے ہیں۔ 60 سال کو آپ جناب آدھی راتیں نکال دو تو کتنے بچ گئے؟ 30 بچ گئے۔ 30 میں سے تو 15 سال تو جناب کھیل کود میں نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ 15 سال وہ نکال دو تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 15 سال۔ اور یار یہ 15 سال اوکھے سوکھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے نکال دو بس۔ 15 سال اوکھے سوکھے ہو کے اللہ کی فرما برداری کر کے نکال دو۔ اس کے بعد اس 15 سال کے بدلے میں جو زندگی ملے گی نا جی، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ بڑھیا بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ 70-72 تو آپ کو ملیں گے نا، مولویوں کو تو زیادہ ملیں گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا جی، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ اپنی فیوچر نہ بنائیں، اپنے لیے پیسہ جمع کریں، فیوچر بنائیں، کاروبار بڑھائیں، بچوں کا مستقبل بنائیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، بچوں کو کسی جوگے بنانا چاہیے نا جی۔ لیکن جو ہمیشہ کا جو فیوچر ہے نا جی، ہمیشہ کا جو فیوچر ہے، یاد رکھیں اس میں آج تو آپ اپنے بچوں کے کام آ رہے ہیں، آج آپ اپنے بچوں کے کام آ رہے ہیں، بچے آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ خدا کی قسم قبر کے اندر کوئی کام نہیں آئے گا، سوائے اعمال کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ 3 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے انسان کا دنیا میں، ایک مال کے ساتھ، ایک اولاد کے ساتھ، تیسرا اعمال کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مال جب تک آنکھیں کھلی ہیں آپ کے ساتھ ہے، آنکھیں بند مال غائب، بچوں کی وراثت بچوں میں منتقل ہو گئی۔ اولاد جب تک آپ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، آپ کو جناب نہلائیں گے دلائیں گے، آج کل تو خیر نہلاتے بھی نہیں ہیں، باپ کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ باپ نے اسلامی تربیت کی ہوگی تو قریب جائیں گے۔ الحمدللہ ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے اپنے باپ کو نہلانے کی، اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باپ کے قریب کوئی نہیں جاتا، مولوی لے کر آتے ہیں بھائی، مولوی نہ ملے تو کسی سے بھی نہلا دیا بس۔ وہی باپ ان کے لیے جناب گرمی سردی ایک کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، حلال حرام ایک کر رہا ہے۔ آج اس کو نہلانے کے لیے جناب اس کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لعنت ہو ایسی اولاد پر، اور لعنت ہو ایسے باپ پر کہ جس نے اپنی زندگی میں اس کو نہیں سکھایا، اسلامی تربیت اس کو نہیں دی۔ اپنی اولاد کو کم از کم اتنا تو بناؤ کہ مرنے کے بعد وہ نہلا سکے، وہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ خود پڑھا سکے، اس کا زیادہ حق ہے، خود دفنا سکے۔ اور اتنی تو اسلامی تربیت کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے فاتحہ خوانی تو کر سکے۔ اتنا تو کم از کم اولاد کی تربیت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کہتے ہیں عالم بناؤ، آپ نہیں بنا سکتے ہیں، آپ کی 100 مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو کوئی مجبوری تو نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو کوئی مجبوری تو نہیں ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اولاد ہے۔ آپ کا جب تک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ہے، لیکن جب آپ دفن ہو جائیں گے تو آپ کے قبر پر مٹی ڈال کے، اور اس کو بھی ثواب سمجھیں گے، ثواب تو ہے ہی، لیکن لمحہ فکریہ بھی تو ہے نا اس اولاد کے لیے اور اس باپ کے لیے، اس کو بھی ثواب سمجھیں گے۔ اور آپ کی قبر پر مٹی ڈال کر منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری دعا پڑھ کے آ جائیں گے، اس کے بعد آپ کو بھول جائیں گے۔ آپ کے مال پر اور آپ کی دولت پر جناب ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گربان ہوں گے کتوں کی طرح۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تیسری چیز ہے اعمال، یہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ اگر ہوں گے تو، نہیں ہوں گے تو یہ بھی نہیں ہوں گے تو یہ بھی نہیں جائیں گے۔ بتائیں آج آپ ان کی فیوچر کے لیے کتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں،
جب آپ قبر میں اکیلے ہوں گے تو آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا حاصل کرو، حلال کمائی کرو اور جی بھر کے کرو، لیکن جس طرح ہم لوگ اپنی دنیا کے اندر رہ کر اپنی فیوچر کو سیٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں نا جی، جو آنے والا فیوچر ہے، قبر کا فیوچر، قبر کی زندگی، حشر کا فیوچر، اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار کرو، اس کے لیے بھی کچھ ذخیرہ کرو، وہاں بھی کچھ بھیجو تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ دنیا کے اندر چانس ہے، دنیا کے اندر ہمارے پاس چانس ہے اور ہمیں اس چانس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اس چانس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اپنی دنیا کی زندگی ایسے بنائیں کہ قیامت کی زندگی آپ کو سنہری معلوم ہو، قیامت کی زندگی آپ کو سنہری معلوم ہو۔ اب آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، اولاد کی اچھی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے بارے میں اس کو بتائیں، نبی کے بارے میں اس کو بتائیں، اسلام کے بارے میں، اسلامی عقائد کے بارے میں، اسلامی شناخت کے بارے میں اس کو بتائیں۔ آج کل کا جو دور ہے نا جی، انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ نے آ کر اولاد کی جناب ایسی کی تیسی پھیر دی ہے، اس کی تربیت کی۔ اولاد کو تباہی کے دہانے پر، بے حیائی اور فحاشی اور اوریانی کے دہانے پر انٹرنیٹ لے گئی ہے، اور بدقسمتی سے ماں باپ بھی اس میں ملوث ہیں، اولاد بھی اس میں ملوث ہیں، اور ماں باپ کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ اولاد کو روک سکے۔ وہ کیسے روکے گی جب خود کر رہا ہے باپ؟ جب ماں خود لگی ہوئی ہے، جب باپ خود لگا ہوا ہے، تو اولاد کو کیسے روکیں گے بتاؤ؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاروبار، یہی چل رہی تھی کہ لوگ جو ہے نا جی الجھن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہیں کہ دینداری کے لیے دنیا داری کو چھوڑنا پڑے گا، اس غلط فہمی کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اسی پر ساری بات چل رہی تھی۔ جو احباب لیٹ آئے ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا آپ کو دی ہے نا جی، ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات غلط ہے کہ ہم دینداری کرنے کے لیے دنیا داری چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک کنسپٹ موجود ہے، غلط فہمی موجود ہے کہ اگر ہم دیندار بنیں گے تو ہمیں دنیا داری چھوڑنی پڑے گی۔ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، شریعت نے کہا ہے دنیا داری بھی کرو حلال اور دینداری بھی کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صرف یہ ہے کہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھو بس۔ بھئی ہمیں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ ہمیں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ بھئی والدہ جو ہے اپنے بیٹے کو دکان سے صابن لانے کے لیے بھیجتی ہیں، دکان سے صابن لانے کے لیے بھیجتی ہیں، باہر نکلتا ہے تو کوئی دوست مل جاتا ہے اس کو، اس کے ساتھ ہیلو ہائی کرتا ہے، آگے جاتا ہے تو ایک اور دوست مل جاتا ہے، آگے جاتا ہے تو تھوڑی دیر اور کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا وہ تو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ تو اس کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ تو بچہ بے وقوف ہے کہ جس کو اس کی ماں سودا سلف کے لیے پیسے دے اور وہ جناب بھول کر یاروں دوستوں کے ساتھ لگا رہے، اور ماں جناب گھر کے اندر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ٹھیک ہے ہم کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جناب کماتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، اس کی شریعت ہمیں اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ٹھیک ہے نا جی، کسی الجھن کا شکار مت ہو جاؤ، لیکن صرف اور صرف اپنے مقصد تخلیق کو اپنے دل و دماغ میں رکھو بس، اپنے مقصد تخلیق کو اپنے دل و دماغ میں رکھو۔ جب تمہارا یہ مقصد تخلیق تمہارے دل و دماغ میں رہے گا نا، تو تمہارا کاروبار بھی تمہاری عبادت، تمہارا لین دین بھی تمہاری عبادت، تمہارے معاملات بھی تمہاری عبادت۔ ظاہر بات ہے ایک مسلمان ہوں میں، مجھے تو سمجھنا چاہیے نا کہ مجھے شریعت کیا حکم دیتی ہے، میں شریعت کے مطابق کاروبار کروں گا تو وہ عبادت ہے، حلال کاروبار کروں گا تو، شریعت کے مطابق معاملات لین دین کروں گا تو وہ میرے لیے عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ میرے اس کاروبار کے ذریعے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، جیسے میں نے بھی بتایا ایک تاجر کے ذریعے پورے مارکیٹ کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن جب یہی دنیا ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جائے گی نا جی، پیوست کیسے ہوگی؟ پیوست یہی ہوگی کہ ہم لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ویسے تو عقیدہ ہمارا سب کا ہے، مرنا ہے، آخرت ہے، پوچھا جائے گا، لیکن اعمال ایسے نہیں نہ ہے، ہماری حرکات ایسے نہیں ہیں، ہمارے کام ایسے نہیں ہیں۔
ہمیں دیکھ کر ایسے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں آخرت یاد ہے. اگر ہمیں آخرت یاد ہوتی نا تو جمعے کے دن دکانیں بند ہوتی, مسجدیں بھری ہوتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمیں لگتا ایسا نہیں ہے. ویسے تو نام کے مسلمان ہیں, ابھی 12 ربیع الاول کو جھنڈے بھی لگا لیتے ہیں, نعرے تکبیر بھی کر لیتے ہیں, پھر سارا سال جناب دھوکے, سارا سال 2 نمبریاں, سارا سال. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس مقصد تخلیق کو بھول گئے ہیں. ویسے نام کے مسلمان ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات کی؟ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے. جب ہمیں پتہ چلے گا نا جی, ہم ساری چیزیں شریعت کے دائرے کے اندر کریں گے. تو جب ساری چیزیں شریعت کے دائرے کے اندر کریں گے تو یہ کاروبار بھی عبادت, یہ لین دین بھی عبادت, یہ معاملات بھی عبادت. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عبادت بن جائیں گی, ان سب کا ثواب ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر ایسے نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے وبال ہے, پھر یہ ہمارے لیے دنیا وبال ہے. دنیا کا سب سے امیر آدمی قارون, کتنا مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک جماعت درکار ہوتی تھی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے, ایک جماعت درکار ہوتی تھی. قرآن مجید میں عصبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جماعت کے لیے. عصبہ کہتے ہیں تقریباً 80 آدمیوں کو. آپ اندازہ لگائیں, اس کی چابیاں اتنے لوگ اٹھاتے تھے تو اس کا خزانہ کتنا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قارون کو, وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. قارون, یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے نا جی, آتاک اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ مال تیرا اپنا نہیں ہے, بلکہ دیا تجھے اللہ نے ہے, دیا تجھے اللہ نے ہے. وابتغی, اس مال کے ذریعے آخرت کی زندگی کو حاصل کرو, آخرت کی زندگی کو سنوارو. کیسے بھئی؟ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے وہ مال غریبوں کو بھی دو, وہ مال محتاجوں کو بھی دو, اس مال سے ضرورت مند بھی فائدہ اٹھائیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس مال کو حلال طریقے سے حاصل کرو. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اس نے آگے سے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ مال تو ایسا ہے, اس کو میں نے اپنی عقل کی بنیاد پر جناب حاصل کیا ہے, اپنی سوچ کی بنیاد پر, اپنی سمجھ کی بنیاد پر اس مال کو حاصل کیا ہے. میں کیوں کسی کو دوں, میں اپنا مال کسی کو کیوں دوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, کہ ہم مالدار ہیں کیونکہ ہمیں جناب ہمارے پاس فلانی ڈگری موجود ہے. ہم مالدار ہیں کیونکہ ہمارا باپ مالدار تھا. ہم مالدار ہیں کیونکہ ہم نے جناب اپنی عقل استعمال کیا, اپنا کاروبار کیا, کاروبار کر کے ہم مالدار ہوئے. حالانکہ ہم بہت سے ایسے غریبوں کو دیکھتے ہیں عقل کے اعتبار سے بہت تیز ہیں, لیکن جیب میں پھوٹی کوری بھی نہیں ہے. اور بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا, اس مسجد کے نمازیوں میں سے بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا انگوٹھا چھاپ ہے, اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا, کاروبار کروڑوں میں کر رہے ہیں, لاکھوں میں کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ اللہ تعالیٰ کی جناب دین ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں, کسی کو کم دیتے ہیں. جس کو کم دیا ہے اس کو چاہیے صبر کرے, اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ حلال طریقے سے کمائے اور اللہ کی مخلوق پر لگائے. ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے, محتاج کی محتاجی کو دور کرے. یعنی وہ اللہ کے راستے پر ایسا دے کہ کسی ضرورت مند کو مانگنے تک کی ضرورت نہ پڑے, خود ڈھونڈ کر اس کو دے. تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ تو میرا اپنا جناب کمایا ہوا مال ہے, میں نے خود اپنی عقل کے ذریعے کمایا ہے. اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال اور اس کے گھر بار اور اس کے مال و متاع کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا, اور اس کے وہ نوجوان اور اس کے وہ نوکر چاکر ہیں بھائی, اور اس کا وہ جو پروٹوکول تھا وہ اس کے کسی کام نہیں آیا. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا جی تو پھر کوئی کام نہیں آتا. دنیا بڑی مفاد پرست سے, یاد رکھیں, جب تک آپ کے جیب میں نوٹ ہے سمجھ لو آپ کی عزت موجود ہے. جیسے آپ کے جیب میں نوٹ ختم ہو جائیں گے آپ کو کوئی پہچانے گا نہیں. دنیا مفاد پرست ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگایا جائے. ٹھیک ہے نا جی؟
اپنے آخرت کو سنوارا جائے۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یار ہم صدقہ کتنا کریں۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں صدقہ کتنا کریں، یا وہ لوگ جن کے دل میں پہلے ہی غلط فہمی ہے کہ بھئی دنیا داری نہیں کرنی چاہیے، وہ پریشان ہوتے ہیں صدقہ کتنا کریں۔ قرآن مجید میں آگے فرما دی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو دنیا کے اندر تیرے حصے کا مال ہے نا جی، اس کو بھولنا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے پاس مال ہے اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کرو اور اپنے لیے بھی رکھو۔ یہ نہیں کہ سارے کا سارا صدقہ کر دو اور خود مانگنے پر مجبور ہو جاؤ۔ صدقہ کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے لیے دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جوش میں آ کر جناب میں فلانا کام کر دوں گا، فلانا کام یہ کر دوں گا، مسجد کے لیے یہ کر دوں گا، مدرسے کے لیے یہ کر دوں گا، فلانے کے ساتھ اتنا تعاون کروں گا، اور تعاون کر دیتا ہے اور خود جناب روڈ پہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی طریقہ کار نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اپنی وسعت کے مطابق اگر 10 روپے میری روزانہ کی کمائی ہے، اس میں سے 1 روپے اللہ کے راستے میں دیا جائے، مثال کے طور پر، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے بھئی، تمہیں مالدار بنایا ہے، تمہیں محتاج نہیں بنایا ہے، اسی طریقے سے تم لوگوں کے ساتھ نیکی کیا کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی مال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے، دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ ابھی جو بات بتائی تھی، نام کے مسلمان ہیں ورنہ باقی پیچھے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی، نام کے مسلمان ہیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ قارون سے باتیں ہو رہی ہیں، قارون کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرما رہے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد نہ بچاؤ۔ اب زمین کے اندر فساد کیا ہے؟ زمین کے اندر فساد یاد رکھیں اس وقت آتا ہے جب انسان دوسرے کا حق کھانا شروع کر دیتا ہے، جب ایک دوسرے کے حقوق ضائع ہوتے ہیں نا جی، پھر زمین میں فساد آ جاتا ہے۔ اب مال کا فساد کیا ہے؟ مال کا فساد یہ ہے کہ ہر وہ مال جو ناجائز طریقے سے آپ تک پہنچے وہ زمین میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چوری کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ ڈاکہ ڈالنا حرام ہے کہ نہیں؟ دھوکہ دینا حرام ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بول کر مال کمانا حرام ہے کہ نہیں؟ 2 نمبر بتا کر جناب 1 نمبر بتا کر 2 نمبر چیز بیچنا اور اس کے ذریعے مال کمانا حرام ہے کہ نہیں؟ یہ سارے وہ کام ہیں جو حرام ہے، یہ سارے وہ راستے ہیں جو حرام راستے ہیں۔ ان کے ذریعے جو مال ہم تک پہنچتا ہے یاد رکھیں وہ زمین میں فساد مچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو یہی کہا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ بچاؤ۔ اور اس طریقے سے ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو حلال مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اگر آپ اس حلال مال سے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، آپ اس حلال مال سے صدقہ نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی فساد فی الارض کا ذریعہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ بھی فساد فی الارض کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، آج کل ہمارے معاشرے میں جو فساد ہمیں نظر آ رہا ہے، جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ راہ راست سے ہٹ گئی ہے۔ یاد رکھیں قوم اور ملت ترقی جب کرتی ہے تو اس میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے، اور کوئی قوم اور کوئی ملت جب ذلت اور رسوائی کے اندر چلی جاتی ہے اور فساد فی الارض کے اندر چلی جاتی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ کردار ان نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کے نوجوانوں کا صحیح ڈائریکشن میں جانا ضروری ہے۔ جب تک قوم کا نوجوان صحیح ہے پوری قوم صحیح ہے، جب نوجوان خراب ہے پوری قوم خراب ہے۔ اب نوجوان خراب کیوں ہے؟ نوجوانوں کے خراب ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج کل کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ کام چور ہے۔ کیا ہے؟ کام چور ہے، جس کو ہماری محلے کی زبان میں کہتے ہیں ہڈ حرام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہڈ حرام ہے۔ اب کام چور کیوں ہے؟ کام چور اس لیے ہے کہ بچپن میں اس کو کبھی ماں باپ نے کسی کام میں مصروف نہیں کیا، اس نے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹایا، ہاں بھی بچہ سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر، اولاد سمجھ کر اس کو آرام دیتے رہے اور اس کو اس آرام پرستی کی عادت پڑ گئی۔ جب وہ جوان ہو گیا تو ناکارہ ہو گیا اور کام چوری اس کے اندر آ گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے بے روزگاری، بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے۔
نوجوانوں کے خراب ہونے کی بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے، لیکن یہ جو بے روزگاری ہے نا جی، یہ بے روزگاری یہ اپنے اختیار کی وجہ سے ہے، اختیاری بے روزگاری ہے، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بے روزگاری ہے، اپنے عادتوں کی وجہ سے بے روزگاری ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کام چوری ہے۔ آپ ہمارے اس گلی میں ایک دفعہ گزر کر دیکھ لیں، کتنے ایسے لڑکے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ویلے ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام، ابھی جو ویلے ہوتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یا تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر گھر کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے، فلانے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلانے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا فلانے گھر کے اندر کیا پک رہا ہے، فلانے گھر کے اندر کیوں لڑائی ہو رہی ہے۔ ان کا کام محلے کے اندر یہی دیکھنا ہوتا ہے، یعنی محلے کی نانیاں ہوتی ہیں، وہ محلے کی نانیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ چوکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو جناب نیچے سے لے کر اوپر تک تاڑ کر اس کا ایکسرا کر کے، اس کا MRI کر کے پھر اس کو جانے دیتے ہیں۔ دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ تیسرا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر لڑائی، یا تو خود لڑائی کرتے رہتے ہیں، جہاں پر لڑائی ہوتی ہے وہاں پر یہ پیش ہوتے ہیں، وہاں پر یہ پیش ہوتے ہیں۔ اور چوتھا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر بھی شادی ہوتی ہے وہاں پر یہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کیا ہوتے ہیں؟ اویلیبل ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ سارا دن ویلے ہوتے ہیں، تو اپنی مصروفیت کے لیے ان لوگوں نے یہ کام کرنے ہوتے ہیں، اور پھر یہی لوگ بڑے ہو کر جناب معاشرے کا ناسور بنتے ہیں، یہی لوگ بڑے ہو کر معاشرے کا ناسور بنتے ہیں۔ امریکہ میں ایک پاکستانی لڑکا ہے، پٹھان لڑکا، شاہد انور اس کا نام ہے، آپ لوگوں نے شاید اس کا نام سنا ہوگا یا اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ وہ اکثر ویڈیو بناتا ہے اور پاکستانیوں کو گالیاں دیتا ہے، تانے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن میرا کوئی اختلاف نہیں اس سے۔ میں تو کہتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اور سب سے پہلے آ کر گالی سے شروع کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز رلی ملی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے بھئی، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، دنیا کے اندر ہر چیز رلی ملی ہے، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ لیکن اس بندے کا کیا علاج ہے کہ جو طاقتور ہونے کے باوجود، باصلاحیت ہونے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود جناب پھر بھی گھر میں بیٹھ کر جناب ویلے جناب روٹیاں توڑے اور ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے، اس کا کیا علاج ہے؟ ان کے لیے شاہد انور گڈ ہے۔ کیا ہے؟ گڈ ہے۔ اب وہ جناب آ کر سب سے پہلے گالی دیتا ہے، اور گالی دے کر ان کو سمجھاتا ہے کہ تم سارے غریب ہو، تم سارے ویلے ہو، تم کام کوئی نہیں کرتے ہو۔ خود ماشاءاللہ کاروباری ہے، ملینئر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیں فخر ہے، ہمارے ملک کا باشندہ ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ہر ڈاکٹر ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہر ڈاکٹر ایک طرح کا نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی نا؟ کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جو بڑے آرام سے علاج کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے بڑی سختی سے علاج کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جناب جاتے ساتھ ٹیکہ لگا دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا علاج ٹیکے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ جو تم پاکستانیوں سے بات کرتا ہے نا، وہ ٹیکے والے ڈاکٹر کی طرح ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ان کو یہی اثر ہوگا، اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک وجہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان کام چور ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ بگاڑ یہ اس وجہ سے ہے کہ نوجوان بے روزگار ہے، ڈگریاں ہاتھ میں ہے جناب، پھرتے رہتے ہیں، بے روزگار ہے، بے روزگاری کی وجہ سے جناب معاشرے کے اندر فساد آتا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب جوانی کی طرف آتا ہے، اس کے جسم کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی طبیعت کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کے وقت ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ کی توجہ کی۔ ظاہر بات ہے جب بچپن سے انسان جوانی کی طرف آتا ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر یا طبی طور پر اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں نا جی، تو وہ جب تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جب ماں باپ توجہ نہیں کرتے نا تو وہ غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، غلط لوگوں کے ہاتھ پہ چڑھ جاتے ہیں بھائی، غلط دوستوں کے ہاتھ پہ چڑھ جاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد کا ذریعہ نہ بنو، بلکہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس مال کو ضرورت مند تک پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔